بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زندگی ہی میں اس کو کئی سارے ایسے مہینے، دن اور راتیں عطا فرماتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پسند آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مغفرت فرما دے۔ پیارے دوستو، انہی بابرکت مہینوں اور راتوں میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان المبارک کا بھی ہے، اور راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ جو کوئی بھی شخص اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو وہ بندہ عزت اور شرافت والا بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی۔ شب قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آیا۔ پیارے دوستو، روایت پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ مسلمانوں، تم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک تاک رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون والی رات ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس رات کا موسم نہ ہی زیادہ سرد ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس رات میں چاند خوب روشن ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے،
اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے، اور جب عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے تو وہ فرشتوں کا ایک بڑا لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 پر ہے، جن میں سے صرف 2 پروں کو وہ اس رات میں کھول کر مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو اس رات میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فرشتے اس رات میں ہر کھڑے بیٹھے نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور یہی حالت صبح صادق تک رہتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہ گیا وہ سارے ہی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو۔ پیارے دوستو، جہاں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہی کچھ بدبخت اور بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں اور اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ رات گزار کر جب صبح واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرمایا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ 4 افراد کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، اور نمبر 4 کینہ رکھنے والا۔ پیارے دوستو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی کہ 21ویں رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک اور 25 رمضان المبارک اور 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر کی رات زندگی میں 2 بار نصیب ہوئی، اور دونوں مرتبہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کی نماز کا طریقہ۔ شب قدر کی نماز کیسے پڑھے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں رات کو منائی جاتی ہے، مطلب جب 26 روزہ مکمل ہو جائے تب 26ویں روزے کے افطار سے لے کر صبح سحری کے وقت تک شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ شب قدر میں مسلمان جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر! شب قدر کی عظمت و فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ بس اتنا جان لیجئے کہ اس کی بہتری اور برتری کا قرآن کریم خطبہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ قدر پڑھیے اور اس کی عظمتوں کا اعتراف کیجئے۔
بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شب قدر کی فضیلت اور عظمت والی رات پائے۔ اس کی قدر جان کر نماز و تلاوت اور درود و سلام میں مصروف رہے۔ اور شب بیداری، پیارے دوستو، شب بیداری کا مطلب رات بھر جاگنا، اسی لیے خدا توفیق دے تو شب قدر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ شب قدر میں 4 رکعات نفل ایک سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا آپ کو نہیں آتی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ اپنی اسکرین پر یہ سورہ ہندی میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف 50 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار یہ تسبیح پڑھے، پھر دعا مانگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر نماز نفل میں ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے، اس لیے جب قاعدے میں بیٹھے تو اتحیات کے ساتھ درود شریف اور دعا پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، کیونکہ ہم 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو پہلے ثنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ سے شروع کرے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال کرے، عام طور پر لوگ اس سے غافل ہیں۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ایک اور نماز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں، دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور قل ہو اللہ 20 بار پڑھے۔ نماز کے بعد پھر قل ہو اللہ شریف 50 مرتبہ پڑھے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے۔ نمبر 3، 2 رکعت کی نیت سے 100 رکعت نفل ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام کے بعد درود شریف 10 بار پڑھے۔ شب قدر میں پڑھنے والی یہ دعا ہے جس کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر میں ورد کرنے کے لیے تعلیم فرمائی، تو آپ لوگ بھی اسے خوب پڑھے۔ تو دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دیکھتے رہیے روزانہ رات 8 بجے نور حدیث۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔